بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے احکامات دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کو ہم معمورات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کے ذمے فرض ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ احکامات ہیں جن کو ہم منہیات کہتے ہیں، جن سے شریعت نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اور باز رہنے کا حکم دیا ہے، جس کو ہم آسان الفاظ میں گناہ کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی چیزیں ضروری ہے۔ جن کا حکم دیا گیا ہے ان کا کرنا ضروری ہے، اور منہیات جن سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے باز رہنا اور منع انسان کو اپنے آپ کو منع کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ان منہیات سے انسان جب بچتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقرب بندہ بنتا ہے۔ یہ منہیات ان کو اللہ رب العزت نے ایک حدود اس کے متعین کیے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے اس میں زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، روز کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے تو جہاں اس کے لیے دوا تجویز کی جاتی ہے اور اس کے لیے دوائی لکھی جاتی ہے تو ساتھ میں کچھ چیزوں سے اس کو پرہیز کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کا استعمال آپ کے لیے مضر ہے، ان چیزوں سے آپ نے باز رہنا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ پرہیز وہ علاج سے بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دوائی کی اتنی تاثیر اور اتنا فائدہ نہیں ہوتا، بعض مرتبہ پرہیز سے ہی بیماری اور انسان کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ منہیات یہ قسم کا پرہیز ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچنے کا اور رکنے کا حکم دیا ہے۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ صریح حرام ہیں، ان صریح حرام چیزوں سے پہلے کچھ چیزیں ایسی شریعت نے رکھی ہے جن کو مکروہات کہا جاتا ہے۔ جب انسان مکروہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب انسان مکروہات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جا کر پھر حرام کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے سد باب کے طور پر فرمایا، اور شریعت میں اس کو سد ذرائع کہا جاتا ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کے ان ذرائع کو ان اسباب کو پہلے سے روک دیا ہے جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے شریعت نے اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہے کہ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان چیزوں سے یہ انسان بچے گا تو حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ دے، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ دے وہ تو حرام ہے ہی، لیکن اس چیز کا جو زیادہ مقدار میں نشہ دے اس کا کم استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام چیزیں ہیں، فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو۔ اب شراب تو حرام ہے، اور شراب کے ایک گھونٹ کے اندر وہ نشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جہاں شراب کا ایک گھونٹ حرام ہے کیونکہ وہ نشہ دلانے والی ہے، تو شریعت نے اس کا ایک جو قطرہ ہے ایک قطرے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ ایک قطرے کے اندر نشہ نہیں ہوتا، لیکن شریعت چاہتی ہے کہ آج اگر اس انسان نے ایک قطرہ چکھ لیا، کل یہ ایک گھونٹ پیے گا اور پرسوں یہ پوری بوتل پیے گا، اگر یہ قطرے کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو یہ گھونٹ بھی نہیں پیے گا، اور جب یہ گھونٹ نہیں پیے گا تو کل یہ بوتل کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کو شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذرائع، ان ذرائع کا، ان راستوں کا وہ راستے بند کر دینا جس سے انسان حرمت کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ دے تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ حالانکہ کم مقدار نشہ نہیں دیتی، لیکن اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کہیں حرمت میں نہ چلا جائے اور حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من اتا ساحرا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو شخص ایک نجومی کے پاس، من اتا عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایک آدمی اگر کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور نجومی کے پاس جا کر وہ اس کو ہاتھ دکھاتا ہے یا اس سے کچھ چیزیں پوچھتا ہے اور ان کے اوپر وہ یقین کر لیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص دین کے مطابق، جو میرے اوپر دین نازل ہوا ہے اس کے مطابق یہ شخص کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک نجومی کے پاس انسان جاتا ہے، وہ کچھ باتیں بتاتا ہے، اس باتوں پہ انسان یقین کرتا ہے، جبکہ ایمانیات جن پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے، انسان تب کافر بنتا ہے جب ایمانیات میں سے، چاہے ایمان مفصل میں جو چیزیں ذکر ہے یا ایمان مجمل میں، اس میں کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو تب انسان کافر بن جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آتا ہے اور نجومی کی بات پر یقین کر لیتا ہے تو اتنی بات پر بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج اس نجومی نے اس کو کوئی ایسی بات بتا دی جس کے اوپر اس نے یقین کر لیا، کل کسی ایمانی چیز کا انکار کر کے نجومی اس کو بتائے گا یا کوئی غیب کی بات اس کو بتائے گا اور یہ شخص اس پر یقین کرے گا، اس یقین کی وجہ سے یہ آئندہ کافر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کے لیے فرمایا اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے فرمایا کہ نجومی کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کے اندر سد ذرائع، ان چیزوں کا راستہ روکنا جو چیزیں انسان کو حرام چیزوں کی طرف لے جاتی ہے، ان کا شریعت نے راستہ روکا ہوا ہے۔ جیسے پہلی نشست کے اندر عرض کیا تھا کہ وہ چیزیں جو انسان کو بھلائی اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جو وسیلہ اور اسباب کے درجے میں ہے، ان کا اختیار کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح گناہوں میں حرمت، جن چیزوں کے اندر حرام ہے اور حرمت ہے، ان چیزوں کے جو وسائل ہے، ذرائع، اسباب ہے، ان سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو اختیار کرنے سے یا ان سے محبت کرنے سے انسان حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔